السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عربی زبان کے خواہش مند لوگوں کے لیے آج سے ہم عربی زبان سیکھنے کا کورس شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کورس کو اسکپ کیے بغیر پورا دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز عربی زبان کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے مجھے اس سلسلے میں بیان نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر تفصیل سے اس سلسلے میں بحث کی جائے گی۔ صرف اتنی بات کہہ دوں کہ عربی زبان کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ عربی زبان کے اندر ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عربوں سے 3 چیزوں کی وجہ سے محبت کرو۔ نمبر 1، میں خود عربی ہوں۔ نمبر 2، قرآن کریم کی زبان عربی ہے۔ اور نمبر 3، جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے تم عربوں سے محبت کرو۔ ایک دانا کا عربی کتاب کے اندر ایک قول پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجھے عربی زبان کے اندر گالی دے دے، میں اس کو پسند کروں گا اس کے مقابلے میں کہ کسی اور زبان کے اندر میری تعریف کر دے۔ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ گالی پسند نہیں کرتے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ عربی زبان اتنی شیریں زبان ہے، اتنی میٹھی زبان ہے کہ اس کے گالی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے دلکش ہیں۔ خیر، تو عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے، میں اس سلسلے میں بحث نہیں کرتا، بس یوں سمجھیے کہ یہ ایک شاہی زبان ہے۔ تو آج سے ہم عربی زبان کی شروعات کر رہے ہیں، اور شروع سے ہی ابتدا سے ہی آپ جتنے بھی اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اسکپ کیے بغیر مکمل طور پر ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت بڑا تغیر اپنے اندر محسوس کریں گے اور عربی زبان کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا۔ تو آئیے زیادہ وقت تمہیدی باتوں میں نہ لیتے ہوئے ہم آج سے یہ سب سے پہلا سبق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، دھیان سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، یعنی پہلا سبق۔ ھذا، یہ ہا کے اوپر یہ زبر نہیں پڑھیں گے، کھڑا زبر پڑھیں گے ھذا۔ ھذا کا معنی ہے یہ۔ ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے اور اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ھذا جو ہے، اس ھذا کا ایک نام ہے اسم اشارہ، اس کو کہیں گے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے وہ اسم اشارہ ہے۔ اب اسم اشارہ اور بھی ہے، لیکن یہاں پر صرف یہ پہلا، میں کیونکہ ایک ساتھ میں سب کچھ بیان نہیں کروں گا اور آپ کو الجھن میں نہیں ڈالوں گا، آہستہ آہستہ سب باتیں آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ تو یہ اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں ان میں سے یہ پہلا اسم اشارہ ہے، اس کو اسم اشارہ کہیں گے، اور یہ للمذکر، یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی چیز قریب ہو اور وہ مذکر ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ھذا کا معنی ہوگا یہ۔ تو نام تو اس کا ہوا اسم اشارہ قریب للمذکر، اور واحد ہے، یہ ایک ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پورا اس کا نام ہوگا اسم اشارہ قریب واحد مذکر، یعنی واحد کے لیے استعمال ہوگا، ایک کے لیے، اور مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ھذا، یہ، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ تو یہ ھذا کا معنی یہ اور بیتن کا معنی گھر۔
اب عربی کے اندر ہیں کے لیے کوئی مستقل لفظ نہیں آتا بلکہ آٹومیٹک وہ نکلتا ہے. جیسے دوسری زبانوں کے اندر ہیں کے لیے مستقل لفظ ہیں، مثلا انگریزی کے اندر از ہے، آر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہیں. اسی طرح فارسی کے اندر است ہے، ہست ہے، ہستند ہے، اند ہے، ان کا معنی ہوتا ہے ہیں. تو ہر زبان کے اندر ہیں کے لیے مستقل لفظ ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر ہیں کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے، بس وہ جملے کے اندر آٹومیٹک نکلتا ہے. جیسے یہاں پر حاضہ کا معنی یہ اور بیتن کا معنی گھر، لیکن یہاں ہیں کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہے، بس ہیں آپ بولیں گے حاضہ بیتن، یہ گھر ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہ اسم اشارہ کے ذریعے گھر کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا یہ اور یہ گھر. یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو اشارہ بھی ہوا گھر کی طرف اور ساتھ ساتھ اس میں خبر بھی دی گئی ہے. اشارہ کر کے خبر دی گئی ہے کہ یہ گھر ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اتنا کہا جائے یہ گھر ہیں کا تلفظ نہ کیا جائے تو اس صورت کے اندر یہ جملہ آپ نہیں بول سکتے. انشاءاللہ وہ آئے گا. یہاں پر تو ہیں کہنا پڑے گا حاضہ بیتن، یہ گھر ہیں. اور یہ گھر اتنا اگر کہنا ہو تو کس طرح کہیں گے؟ آنے والے اسباق کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے. اس لیے یہاں پر حاضہ کو اس میں اشارہ کہیں گے اور یہ یہاں پر بنے گا مبتدا، اور یہ بیتن جو ہے یہ اس کی خبر کہا جائے گا. حاضہ اس میں اشارہ کو یہاں پر آپ کہیں گے مبتدا اور یہ بیتن کو آپ یہاں پر کہیں گے خبر، اور یہ مبتدا خبر مل کر کے پھر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے. اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے چل کر آپ یہ سب سمجھ لیں گے. میں فائدے کے لیے ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ترکیب کرنا ہو تو اس طرح کریں گے. یہ حاضہ اس میں اشارہ یہ مبتدا کہا جائے گا اور یہ بیتن اس کی خبر کہی جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر کے آپ کہیں گے جملہ اسمیہ خبریہ. حاضہ بیتن، یہ گھر ہیں. حاضہ مسجدن، یہ مسجد ہیں. حاضہ بابن، یہ دروازہ ہیں. آپ یہاں اس کے اوپر تنوین پڑھیں گے. یا آخری جو حرف ہیں بیتن، مسجدن اور بابن، ان میں آخری حرف جو ہے یہ اس کے اوپر آپ تنوین پڑھیں گے. حاضہ کتابن، یہ کتاب ہیں. حاضہ قلمن، یہ پین ہے. حاضہ مفتاحن، یہ چابی ہیں. حاضہ مکتبن، یہ میز ہیں. حاضہ سریرن، یہ چارپائی ہیں یا یہ پلنگ ہیں. حاضہ کرسیٌ، یہ کرسی ہیں. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ ما کا معنی ہوتا ہے کیا. اس ما کو کہا جاتا ہے ما استفہامیہ. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ایک نام ہوتا ہے اس کا اور ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہ ما جو ہے اس ما کا نام آپ کہیں گے ما استفہامیہ. اور بھی آگے چل کر بہت سی مائیں آئے گی، ان میں سے یہ پہلا ما، اس ما کو کہا جائے گا ما استفہامیہ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا. اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے. غیر ذوی العقول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چھوڑ کر بقیہ جو چیزیں ہیں، جانور وغیرہ یا دوسری چیزیں، ان کے لیے یہ ما استعمال ہوگا. تو ما کا معنی ہوتا ہے کیا. اور ایک ہوتا ہے من. من کا معنی ہوتا ہے کون. اس من کو بھی من استفہامیہ کہا جاتا ہے. اور من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ دو لفظ یاد رکھے، ایک ما جس کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اور ایک ہوتا ہے من جس کا معنی ہے کون، یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے ما ھذا یہ کیا ہے، پہلے ھذا کا ترجمہ کریں گے، پھر ما کا کریں گے اور پھر ہے کا تلفظ کریں گے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیتن یہ گھر ہے۔ تو دیکھیے ما غیر ذوی العقول کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غیر ذوی العقول کے بارے میں پوچھنا ہو تو ما کا استعمال کریں گے۔ تو یہ گھر جو ہے یہ غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے۔ اگر مان لو کوئی انسان ہو اور اس انسان کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو تو آپ وہاں پر ما ھذا نہیں کہیں گے، بلکہ وہاں پر کہیں گے من ھذا یہ کون ہے۔ لہذا ما اور من کا ڈفرنس، ما اور من کا فرق ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ما غیر ذوی العقول کے لیے پوچھنے کے لیے، غیر ذوی العقول چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے ذوی العقول کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان دونوں کو استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیتن یہ ایک گھر ہے، ھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، نعم ھذا بیتن ہاں یہ گھر ہے۔ ما کا معنی بھی کیا اور کا معنی بھی کیا، لیکن جب سے سوال کیا جائے گا تو اس کے جواب کے اندر نام لا آئے گا، جبکہ ما کے جواب کے اندر نام لا نہیں آتا اور کے جواب کے اندر نام لا آتا ہے۔ نعم ھذا بیتن ہاں یہ گھر ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قمیصن یہ کرتا ہے، ھذا سریر کیا یہ چارپائی ہے، لا ھذا کرسی نہیں یہ کرسی ہے، ھذا مفتاح کیا یہ چابی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ چابی نہیں ہے، اس لیے کہا گیا لا ھذا قلم نہیں یہ پین ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا نجم یہ تارہ ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اسی سبق 1 کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔